الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم پڑی حرکات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پڑی حرکات تین ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ ان کو پڑی حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں حروف کے اوپر پڑی ہوئی آتی ہیں، کھڑی ہوئی نہیں آتی، اسی بنا پر ان کو پڑی حرکات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو نشانی آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس نشانی کو زبر کہتے ہیں۔ یہ نشانی ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اور اس نشانی کو زیر کہتے ہیں، اور یہ نشانی ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نشانی کو پیش کہتے ہیں، اور یہ نشانی ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ تو ان تینوں کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکات کو پڑھتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر ایک، لمبا نہیں پڑھنا، نمبر دو، جھٹکے سے نہیں پڑھنا۔ ان دو باتوں کا کیا مطلب ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، اور سر دست آپ حضرات یہ سمجھ لیجئے کہ ان تینوں کو پڑی حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر زبر ہو اس کو پڑھتے وقت آواز اور منہ دونوں کھل جاتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر زبر ہے، با زبر با، ہم آواز کو بھی کھول کر پڑھیں گے اور اس طرح منہ بھی ہماری کھل جائے گی۔ اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کو پڑھتے وقت منہ اور آواز جھک جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم با کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے بازے بھی، تو آواز اس میں جھک جاتی ہے۔ ایسے ہی پیش، جب پیش کو ہم ادا کریں گے تو اس میں دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ جیسے با پیش بو، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں۔ اب میں پڑھ کے آپ حضرات کو دکھاتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے اندر ہم ان باتوں کو کیسے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ پڑی حرکات کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، اور دوسرا جھٹکے سے نہیں پڑھنا۔ لمبا کر کے نہیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے دیکھیے، با کے اوپر زبر ہے، با اور زبر کو جب ہم جوڑیں گے تو اس کا روان بنے گا با، با زبر با۔ تو یہ اس کا صحیح طریقہ ہے، پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کو با زبر با پڑھیں گے، کھینچیں گے، تو یہ اس کا طریقہ غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم زبر کو کھینچیں گے تو اس وجہ سے بعض دفعہ معنی کے اندر بھی فرق آتا ہے۔ مثلا دیکھیے، یہاں پر قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ فیل میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ فَعَلَ، اب لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو کھینچنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ الف بن جائے گا، تو الف بننے کی صورت میں یہ فعلا ہوگا، فعلا فعلا، ٹھیک ہے۔ تو اب فعلا کا معنی یہ ہے کہ الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا ربک، تیرے رب نے بھی اصحاب الفیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کو فعلا کریں گے تو فعلا تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کا معنی دیتا ہے۔ فعلا ایک کا معنی دیتا ہے کہ فعلا کیا معاملہ کیا، یا معاملہ کیا اس ایک شخص نے یا اس ایک ذات نے۔ فعلا کا معنی ہے کہ معاملہ کیا ان دو شخصوں نے یا ان دو آدمیوں نے۔ تو اب اس میں معنی سراسر تبدیل ہو رہا ہے، لہذا پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہاں پر ہم نے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ تو اب صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ با زبر با، تا زبر تا۔ اب جھٹکے سے کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با، یہ بھی غلط ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، یہ بھی غلط ہے۔ کھینچنا بھی غلط ہے، جھٹکے سے پڑھنا بھی غلط ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خو زبر خو، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، واد زبر وا، وا زبر وا، وا زبر وا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر ق، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نہ،
واو زبر و، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا۔ اسی طرح اگر ہم اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، زیر لگا کر ہم کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے۔ با زیر بی، تا زیر تی، را زیر تی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر دی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، واد زیر وی، وا زیر طی، وا زیر وی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ تو اب یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو پیش کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اب دیکھیں میں اس کے پیش لگا کے پڑھتا ہوں۔ با پیش بو، تا پیش تو، را پیش تو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خوا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش رو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، واد پیش بو، وا پیش او، وا پیش وو، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش او، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ ناظرین کرام یہاں تک آج کا سبق کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس سبق کی مزید وضاحت اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ جب پڑھی حرکات کی ہم پریکٹیکل مشق کریں گے، بورڈ میں مثالیں لکھ کر آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے تو اس کی مزید وضاحت آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ تب تک آپ حضرات جو ہے ان حروف کے اوپر ان حرکات کو لگا کے پڑھنے کی مشق کریں، بار بار پڑھیں، بار بار سنیں اور اس کو پڑھنے کی آپ پریکٹس کریں۔ اس میں دو باتوں کا آپ ضرور لحاظ رکھیں، ایک پڑھی حرکات کو لمبا کر کے آپ نہ پڑھیں، دوسرا جھٹکے سے اس کو نہ پڑھیں۔ با پیش بو اکثر لوگ اس طریقے سے پڑھے ہوئے ہیں، جو قاعدہ پڑھ چکے ہیں نا پرانے زمانے میں یا بچپن میں یا آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا لحاظ کوئی نہیں کرتا، اس کو کھینچ کر ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا کہ اگر پڑھی حرکات کو آپ قرآن میں کسی کلمے کے اوپر پڑھی حرکت کو، زبر کو، پیش کو، زیر کو کھینچیں گے تو اس صورت میں اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان دو باتوں کو آپ سامنے رکھ کر اس طریقے سے ان کی پریکٹس کریں اور انشاءاللہ عملی مشق میں مزید وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔